مسیح یسوع کے فتح مند اور جلالی نام میں میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خوش ہیں۔ تو خوشی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی خدا کے عظیم خادم قاضی شوکت فضل کا، جنہوں نے موقع عطا فرمایا کہ خدا کے کلام کو میں آپ لوگوں کے درمیان بانٹ سکوں۔ دیگر ممالک سے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی قلیل وقت کا ٹکڑا مجھے ملا ہے خدا کا کلام آپ کے سامنے بانٹنے کے لیے، تو آئے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھول لیجیے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 48واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ بائبل مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ یاد رکھیے کٹھالی جو ہے یہ سونار کے پاس ہوتی ہے اور وہ سونے کو پگھلانے کے لیے سونا کٹھالی میں ڈالتا اور اسے آگ پر رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا جو خدا ہے سونار کی طرح کسی نہ کسی وقت میں ایماندار کو بھی مصیبت کی کٹھالی میں لے کر آتا ہے۔ مصیبت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے دباؤ۔ یہ دباؤ مختلف صورت کا ہو سکتا ہے، بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ دباؤ مشکلات کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ تکلیفوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایماندار کسی نہ کسی وقت میں مصیبت کی کٹھالی میں ضرور لایا جاتا ہے۔ جب ایماندار مصیبت کی کٹھالی میں ہوتے ہیں تو آرام میں نہیں ہوتے، مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں، وہ لوگ جو مصیبت کی کٹھالی میں ان مشکلات کو تپش کو برداشت کر جاتے ہیں وہی زندگی میں ایک روحانی پرسنالٹی بن کر دنیا کے سامنے آتے ہیں اور شیطان کے تلوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی شیطان کا سامنا کر پاتے ہیں۔ قدرے قلیل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مشکلات نے دبا دیا ہے، تکلیفوں نے ہمیں دبا دیا ہے، ہم تو ٹینشن کا ہر وقت شکار رہتے ہیں، شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ بابوں پیروں فقیروں کے پاس نکل جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں، وہ لوگ جو زندہ خدا کو چھوڑ کر بابوں پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ اسی آگ کے اندر بھسم ہو جاتے ہیں۔ خدا مصیبت کی کٹھالی میں لاتا ہے تاکہ ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہو جائیں، لیکن راستہ نہیں بدلنا، خدا کے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ یہاں پر میں ایک شخص کی مثال دینا چاہوں گا، ایوب نبی کی۔ اہل مشرق میں یہ سب سے زیادہ امیر شخص تھا، نہ صرف یہ مالی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط تھا۔ 4 صفات ان کے اندر جو ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ پہلی، وہ کامل تھا۔ دوسرے نمبر پہ راست بازی ان کے اندر تھی۔ تیسرے نمبر پہ خوف خداوندی ان کے
چادر تھی، اور چوتھے نمبر پہ وہ بدی سے دور رہنے والا شخص تھا۔ رب کائنات کے دل کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وہ مصیبت کی کٹھالی میں اترا، وہ مصیبت کی کٹھالی میں لایا گیا، اور یاد رکھے خدا اس پر بھروسہ کرتا تھا کہ میرا بندہ اگر مصیبت کی کٹھالی میں آئے گا تو پھر بھی میری تکفیر نہیں کرے گا، میرا انکار نہیں کرے گا۔ آپ خدا کے اوپر بھروسہ کریں یا نہ کریں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ آپ جب مصیبت کی کٹھالی میں لائے جائیں گے تو آپ کبھی بھی خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ خدا آپ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ کسی عالم کا قول ہے، دکھ ملے تے دکھ نہ کریے، دکھ سکھ داتے پھیرائے، کالی رات جب کالی ہو جاوے ہندا پھیر سویرا ہے۔ ہر کالی رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ There is no need to worry. Don't push the panic button. کہ مشکلات نے آپ کو گھیر لیا ہے، تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگ مصیبت کی کٹھالی میں ہوتے ہیں، لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، بڑی پگڑ بڑی پھرتی سی، ہاں بڑا پگڑ بڑیا پھرتا سی، اج مصیبتہ نے انو دبا لیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے یا نہیں کرتے؟ ایتے بدھ میٹنگ بھی جاتے ہیں، ایتے اتوار کو بھی جاتے ہیں، تو مصیبتہ چھوٹی نکلتے نہیں، پریشانیاں تو ان کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مصیبت کی کٹھالی میں بے ایمانی کی میل اتر رہی ہے، وہ لوگ یہ نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ مصیبت کی کٹھالی میں ہیں اور لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ نبوکدنصر بادشاہ کی طرف سے ایک حکم صادر ہوا تھا، یاد ہے آپ کو کیا؟ مورت کو سجدہ کرنا ہے، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگ کو بڑھایا کتنا جائے گا؟ کتنے گنا؟ آنچ کو 7 گنا بڑھایا جائے گا۔ اور یاد رکھیں حکم صادر ہو گیا، ساروں نے سجدہ کر لیا، لیکن 3 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے مورت کو سجدہ، نام کیا تھے؟ شدرک، میشک اور ابدنگو، ان تینوں نے مورت کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ انہیں کہاں پھینک دو؟ اب گرد دبا کے لوگ جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، ان میں سے بہت لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے، وہ شکر گزاری کرتے ہوں گے۔ We have taken good decision. ہم نے اچھا فیصلہ کر لیا کہ مورت کو سجدہ کر لیا، ہم نے کیا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہوں گے مورت کی طرف سے ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا ہے، اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت بھی سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی، اس وقت بھی گپ شپ شروع ہو گئی تھی۔ اگر آپ مصیبت کی کٹھالی میں ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے آپ پر، اگر آپ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، خوشی منائیں، شادمان ہو۔ اور ایک بات جان لیجئے، جب وہ تینوں پھینکے گئے، جب وہ صحیح سلامت زندہ جب تینوں باہر نکلے، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جتنے لوگ کہہ رہے تھے we have taken good decision، سناٹا چھا گیا ہوگا یا نہیں؟ خاموشی طاری ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ مصیبت کی کٹھالی کے اندر ہیں، اگر آپ مصیبتوں کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، افلاس آپ کے گھروں میں آوارہ پھرتا ہے، تو ایک بات جان لیجئے، ایک بات سن لیجئے، جس دن آپ کی صفائی ہو جائے گی، بے ایمانی کی میل اتر جائے گی، آپ مصیبت کی کٹھالی میں سے باہر نکلیں گے، آپ ایماندار بن کر خدا کا کلام اٹھا کر جب آپ دنیا کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے وہ لوگ جو آپ کے لیے باتیں کرتے تھے ان پر سناٹا چھا جائے گا، اور یاد رکھیں وہ آپ کو سلیوٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شدرک، میشک اور ابدنگو کو جب آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا تو سن لیں، بادشاہ حیران ہو گیا،
بادشاہ کیوں حیران ہوا؟ کیونکہ وہاں پر کتنے تھے؟ 3 2 کتنے؟ 4 تھے. اور بادشاہ کیا کہتا ہے کہ ایک کی شکل کیسی ہے؟ الہ زیادہ جیسی ہے. اور الہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے خدا، اور زیادہ بیٹے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان تینوں کے ساتھ خدا کا اکلوتا بیٹا خدا یسوع مسیح ان کے درمیان موجود تھا، ان کے درمیان اتر آیا تھا. اگر آپ مصیبت کی کٹھالی میں ہیں، اگر آپ مصیبت کی کٹھالی میں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر بولتے ہیں تو بولے ہاللویا. سارے نہیں بولے، بولتے ہاللویا ہاللویا. یاد رکھیں، میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں شفا نہیں ملی تو باتیں کو چلے گئے، ہیلنگ نہیں ہوئی پیر کو چلے گئے، دھاگے بندوا لیے. ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بائبل مقدس کے اندر بہت سے ہیروز موجود ہیں جنہوں نے موت تو مانگ لی. جب وہ مصیبت کی کٹھالی میں تھے انہوں نے موت تو مانگ لی، لیکن انہوں نے خدا کے راستے کو نہیں چھوڑا، انہوں نے خدا کو ترک نہیں کیا. ان میں سے میں سب سے پہلا نام لینا چاہوں گا عظیم لیڈر موسیٰ. اس نے اپنے لیے موت مانگی تھی، اس نے موت مانگی تھی. یونا اس نے بھی اپنے لیے موت مانگی تھی. ایلیا نے بھی اپنے لیے موت مانگی. پولس رسول نے بھی اپنے لیے موت مانگی، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا. یسوع کا انکار، خداوند یسوع مسیح کا انکار انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا. میرے عزیزو یاد رکھیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. ایک سائڈ پہ یہاں پر گن رکھی گئی ہو اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہو یسوع کا انکار کرنے ہم موت کو، خاص طور پہ میں تو موت کو قبول کروں گا. اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ بھی موت کو قبول کرنا پسند کریں گے، لیکن آپ مسیح یسوع کے علاوہ کسی معبود کو قبول نہیں کریں گے. بولتے کہتے ہیں بولتے ہاللویا ہاللویا. میری والدہ محترمہ کہ دل کی جھلی میں پانی چلا گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. بہت سے خادمین مبشرین ان کے لیے دعا کے لیے جاتے رہے. سر شوکت صاحب، انور صاحب بھی دعا کرتے رہے ان کے لیے. اور جب بھی کوئی پادری ان کے لیے دعا کے لیے جاتا تو وہ ایک بات ضرور کہتی تھی، پادری صاحب خدا میرے بچائے یا نہ بچائے وہ پھر بھی میرا خدا ہے، وہ پھر بھی میرا خدا ہے. جب میں 3 برس کا تھا میری آنکھ میں سریا لگ گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی آنکھ پتھر کی ڈالی جائے گی. اور جس دن میرا آپریشن تھا میری آنکھ پتھر کی ڈالی جانی تھی، اس دن بھی میرے والدین کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی آنکھ صحیح ہو گئی یا نہ ہو گئی، سادہ خدا پھر بھی سادہ ہی خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے. اور اسی کو یاد رکھیں، کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی آپریشن نہیں ہوا. اور یاد رکھیں ناروے سے کچھ خادمین آئے ہوئے تھے قذافی اسٹیڈیم میں. خداوند یسوع مسیح کے حضوری میں مجھے لے کے جایا گیا اور خداوند یسوع مسیح نے خود میرا آپریشن کیا اور میری آنکھ کی خدا نے میکلورن یہ ایک سکولر ہیں، یہ کہتے ہیں ہر مصیبت خدا کے دل سے ایک پیغام لے کر آتی ہے. ہر مصیبت، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر سے اپنا پیغام ڈھونڈنا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے پیغام کیا بھیجا ہے، آپ کے لیے میسج کیا ہے. مصیبت کے اندر دیکھیے کہ آپ کے لیے پیغام کیا ہے. ہاللویا. مصیبت بتا کے نہیں آتی، لیکن سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ آتی ہے. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہ ایک تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر صرف کون نظر آتا ہے؟ کون نظر آتا ہے؟ صرف خدا نظر آتا ہے. آمین. اور وہ چیز بری ہے جو ہمیں خدا کے قریب لے آئے. دسوں اور مصیبتیں ماریاں نے نہیں، مصیبتیں بری ہیں نہیں، میں نہیں مانتا. یہ مصیبتیں پہلے سے ہی یہ لوگوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ رہی ہے، بٹ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. یہ مصیبتیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی. داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ سارے بولے کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا
بھائی بھی بولے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں کیا کروں؟ تاکہ تیرے آئین سیکھ جاؤں. ایک اور اسکالر کہتے ہیں مبشر واچ، یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بارے میں کوئی بات مصیبت اٹھائے بغیر نہیں سیکھ سکتے. If you want to learn about God، خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر خدا کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. چکلی تیار ہو؟ ہاں چکلی تیار ہو؟ بولتے ہیں ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آخری بات کروں گا، اس کے بعد تمام کروں گا. آگ کی بھٹی میں، مصیبت کی کٹھالی میں آنے کا ایک سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سے بے ایمانی کی، لالچ کی، بدی کی، بے صبری کی میل اتر جائے. خدا کی میل اتارنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو کہا لاتا ہے مصیبت کی کٹھالی میں، وہ آپ کو لے کر آتا ہے. آمین آمین. آخری بات، مادہ عقاب اپنا گھونسلہ کھاردار تاروں سے بناتی ہے، اپنے بچوں کو وہ گھونسلے کے اندر رکھتی ہے، اور پھر وہ کرتی کیا ہے؟ گھونسلے کو خود زور زور سے ہلاتی ہے. کیوں؟ کیوں؟ نہ ایسا نہیں ہے. وہ زور زور سے ہلاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہواؤں میں، بلندیوں پر، ہواؤں کے مخالف اڑنے والے، کہیں ان کے اندر خوف تو نہیں آ رہا؟ کہیں یہ ڈر تو نہیں رہے؟ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر سے ڈر نکالتی ہے، خوف نکالتی ہے. عزیزو، اگر کبھی خدا آپ کو جھٹکا لگا دے تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. جنہیں گھونسلے سے باہر ہونا بھی ماں آئے، ہاں تو اگر جھٹکے لگ رہے ہیں تو کون ہے آپ کے ساتھ؟ کون ہے؟ لانے والا کون ہے جھٹکے؟ خداوند یسوع مسیح. کیوں وہ جھٹکے لگا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے اندر سے ڈر نکل جائے، آپ کے اندر سے خوف نکل جائے، آپ کو ہوا میں اڑنے کے قابل ہو جائے، آپ شیطان کے گلوں کو کھانے کے قابل ہو جائے، آپ ابلیس کو شکست دینے کے قابل ہو جائے. اس لیے وہ